السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، ہم اللہ رب العزت کی ذات سے جو بندہ مومن سے بنیادی مطالبات ہیں ان کا ذکر کر رہے تھے، اور اس وعدے کا ذکر کر رہے تھے جو آپ نے، میں نے، ہمارے آباء و اجداد نے اور تمام ارواح نے اللہ کے ساتھ کیا تھا اس دنیا میں آنے سے پہلے، اور اس وعدے کو دہرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں۔ اب یہ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اکثریت ہم مسلمانوں کی وہ نہیں جانتی ہے کہ اس کلمہ پڑھنے سے 8 مطالبات ہیں، 8 وعدے ہیں جو آپ اللہ کی ذات کے ساتھ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ شرائط، وہ مطالبات ایسے رکھے ہیں کہ اگر آپ ان کو پورا کریں تو آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ یعنی اگر آپ کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی ڈگری کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی دنیاوی معاملات کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی یہی 8 باتیں ہیں جو آپ کو کرنی ہیں۔ اور اگر آپ دین کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کی ذات کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو پھر بھی یہی 8 مطالبات ہیں۔ اور ان میں سے پہلا مطالبہ ہم نے ذکر کیا تھا، وہ کیا ہے بھائی؟ علم۔ کیا ہے بھائی؟ سارے بولیں ایک دفعہ، علم ہے۔ اور جیسے کلمہ کے اندر ہم ایک شے کا انکار کرتے ہیں پہلے، اور پھر اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کہ انکار کرتے ہیں ہر جھوٹے معبود کا، اور اقرار کرتے ہیں ایک وحدہ لا شریک سچے کا۔ تو یہ جو انکار اور اقرار ہے، پھر یہ ہر شرط کے اندر ہے۔ تو پہلی شرط، پہلا مطالبہ چونکہ علم ہے، تو اس کے اندر ہم ایک شے کا انکار کرتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اور وہ کس شے کا انکار ہے بھائی؟ جہالت کا، کہ ہم جہالت کا انکار کرتے ہیں اور علم کا اقرار کرتے ہیں۔ یعنی ہم اندھوں کی طرح مسلمان بن کے نہیں رہیں گے، بھیڑ بکریوں کی طرح مسلمان بن کے نہیں رہیں گے، اپنے آباء و اجداد، باپ دادا نے جو کہہ دیا اس پہ ڈٹ نہیں جائیں گے، بلکہ جہالت کا انکار کرتے ہوئے علم حاصل کریں گے۔ یہ آپ نے وعدہ کیا اللہ کے ساتھ۔ تو وعدہ جب کیا جاتا ہے تو وعدے کی پھر بولے بھائی پوچھ ہے کہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، اب اس وعدے کا اجر دینے کا وقت ہے یا سزا دینے کا وقت ہے، یہی قیامت ہے۔ اور اصول کیا ہے اس شرط کے اندر؟ اصول جو اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے کہ علم پہلے ہے اور عمل، یعنی شادی زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا علم پہلے ہے، شادی بعد میں ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، طلاق کا جو تصور ہے وہ شادی کے اندر ہے یا شادی کے باہر ہے بھائی؟ بولے بھائی اندر ہے۔ تو شادی کرنے سے پہلے طلاق کا علم ہونا وہ لازم ہے، وہ فرض ہے، وہ ضروری ہے۔ وگرنہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ریس لگائی ہوتی ہے، فتویٰ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب بھلے طلاق ہوئی ہے یا طلاق نہیں ہوئی ہے۔ یہ شادی سے پہلے ہے، کیونکہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، علم پہلے عمل بعد۔ آپ نے کسی کو یہودی کافر نہیں کہنا ہے، چاہے جتنا مرضی وٹ ہے اس سے، وجہ کیونکہ آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے، علم پہلے عمل بعد۔ پہلے علم لیں گے۔ دیکھ لیں سیالکوٹ میں جو ہوا ہے، وہ انسان نہیں تھے وہ جنہوں نے کیا، وہ جانور ہے، جانور کہنا انہیں توہین ہے، یقین جانے توہین ہے جو انہوں نے حرکت کی ہے۔ اور کس کے نام پہ کی ہے؟ دین کے نام پہ، انا للہ، تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان میلوں دور ہوتے تھے، اللہ کی قسم کافر کانپنے لگتا تھا۔ آج مسلمان سے ڈر رہا ہے، پولیس نیڑے نہیں جا رہی تھی وہاں پہ جب جلایا جا رہا ہے، وجہ ساڑھا تھانہ ٹا چڑھنا انہوں نے، آ کے تھانہ گرا دیں گے بھائی، ایسا جوش چڑھا ہوا ہے ان کو۔ کیا کس کا جوش چڑھا ہوا ہے پتہ نہیں،
سنی سنائی باتوں پہ جوش چڑھا ہوا ہے. پہلا کلمہ کا جو شرط تھی وہی انہوں نے توڑی ہوئی ہے. نیم حکیم خطرہ جان لوگ ہیں سارے کے سارے, ادھا مسئلہ جانتے ہیں, باقی ادھا نہیں جانتے ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا یہ ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے, یہ تو سیالکوٹیوں کا مسئلہ ہے, اللہ نہ کرے میرے بھائی کل کسی گلی چوراہے کے اندر پکڑ کے آپ کو کسی نے کاٹ ڈالا نا تو کیا کہے گا, انہیں تو ان کی تھی, بس یہ کہے گا. تو کوئی بندہ ہاتھ اس کو لگائے گا, ماشاءاللہ اس کو ہیرو بنا دیں گے سارے کے سارے. یہ کیوں ہو رہا بھائی؟ آپ نے مطالبہ جو وعدہ اللہ سے کیا وہ توڑ دیا. کوئی کام آپ کر نہیں سکتے. اب دیکھیں وہ جو بندہ تھا سری لنکا کا, بھائی وہ کافر ہے کہ مسلمان ہے؟ کافر ہے. اس کو عربی آتی ہے؟ کتنا بڑا یہ مسئلہ ہے کہ بھائی وہ اگر اس نے پوسٹر پاڑا بھی ہے, پتہ نہیں پاڑا ہے کہ نہیں, واللہ عالم, اگر پاڑ دیا اس نے پوسٹر بھائی, اس کو پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہے, اس شے کی کیا قدر و قیمت ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ کی ذات کیا ہے, ابو بکر عمر کیا ہے بھائی, اس کا تو درد یا تکلیف ہمیں ہے, اسے کیا پتا؟ یہ کون سوچتا ہے جس کو پتا ہے میں نے کلمے میں وعدہ کیا کیا ہوا ہے, علم پہلے عمل بعد میں. اگر یہ یقین کرے ایک وعدہ پورا کیا ہوتا یہ واقعہ نہ ہوتا. جاہل لوگ جہالت کی وجہ سے اللہ کی قسم پہلے ہی مسلمانوں کا نام خراب ہے, ہمارے اندر سے دشمن ہے, ہمارے اندر بیٹھے ہوئے سارے کے سارے. اور ایک حکومت نے کیا کہا ٹائم بومب ہے, یہ کبھی بھی پھٹ سکتے ہیں. اور کب پھٹیں گے؟ جب ان کا اپنا وٹ ہے, ان کی اپنی کسی شے پہ تپ چڑھی ہوتی ہے لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں, دین کا سہارا لے لیتے ہیں, دین کا سہارا لے کے گستاخ کر کے مار دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. اس لیے یہ امت میرے بھائی یقین جانے کبھی بھی اتنی ذلیل اتنی نیچ نہیں تھی جتنی آج ہے. بنیاد صرف پہلی ہے کہ آپ نے جہالت کا انکار نہیں کیا. جاہل لوگ, یعنی ایک یہودی اور غیر مسلم بھی دیکھ کے کہتا ہے یار یہ اسلام نہیں ہو سکتا, غیر مسلم دیکھ کے کہتا ہے یہ اسلام نہیں ہو سکتا, اس کو کسی نے چارج کیا ہے, اس کو کسی نے استعمال کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ وڈے چودھری جاگیردار جو لوگ ہوتے ہیں نا, وڈی وڈی جو گدیوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, یہ کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ علم والے ہوں. یہ کون ہو؟ یہ جاہل ہوں, کیونکہ جتنا جاہل ہوگا اتنی آسانی سے بکے گا. کیونکہ جب انسان بک رہا ہوتا ہے تو سوال وہ تب کرے گا کہ میں کیوں بکوں جب علم ہوگا, وگرنہ کیا ہوگا بھئی حلال کا پیسہ ہے حلال کما رہے ہیں, ہم تو مالک کی اتباع کر رہے ہیں, ہم تو اپنے مالک کا حکم مان رہے ہیں, ہم تو نمک حرام نہیں ہے. اور کیا کرے گا؟ بک جائے گا. اس لیے بکتے رہے لوگ. اس لیے جو وڈے جاگیردار گدیوں والے لوگ ہوتے ہیں ان کے یہ حق میں ہے کہ لوگ جاہل رہیں. یہود جو ہے نا وہ کتاب کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے, جو تورات تھی ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے کہ یہ صرف کون پڑھ کے سنائے گا, ہم پڑھ کے سنائیں گے تاکہ ہمارا کنٹرول رہے. تو ان کو مسلمانوں سے وٹ ہے, حسد کرتے ہم سے, وجہ کیونکہ ہم نے وہ علم وہ طاقت ہر ایک کے ہاتھ میں پکڑا دی. تو قرآن و سنت کا علم کیا ہے؟ ہر ایک کے لیے ہے. اس لیے خلافت کا نظام لے کے نہیں آنا چاہتے, اسلامی نظام کبھی بھی نہیں لے کے آئیں گے. وجہ کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے, سنت کیا کہتی ہے, ہر ایک پکڑ سکتا ہے. لیکن جو ان کے قوانین ہیں وہ اللہ معاف کرے, وہ جج بیٹھے اس کو نہیں پتا کہ یار سارے قوانین کیا لکھے ہیں, اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, کھولنا پڑتا ہے. اتنے قوانین ہمارے عام مسلمانوں کو کیا پتا ہے, لیکن اسلام کی بنیادی چیزیں کیا ہر مسلمان کو پتا ہے. تو وہ نظام آ جائے تو ہم کتنی آسانی سے کسی کو پکڑ سکتے ہیں, اس کو کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں. تو یہ پہلا وعدہ ہے. اور ہر وعدے کے بعد میرے بھائی انشاءاللہ جب ہمارے 8 وعدے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ, ہر وعدے کے بعد اگر آپ کو یہ وعدہ قبول ہے تو میں یہ اقرار کروں گا اور آپ نے کیا کہنا ہے؟ قبول ہے. تو بھائی آپ اور میں اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ میں جہالت کا انکار کرتا ہوں اور علم کا اقرار کرتا ہوں. قبول ہے بھائی؟ پہلا وعدہ, ٹھیک ہے. اب قبول ہے, آپ نے سب نے کہا ہے, تو اب پوچھیں, اب زبان کھولنے سے پہلے, ہاتھ چلانے سے پہلے, دماغ کے دھوڑے گورانے سے پہلے علم حاصل کرنا آپ کے اوپر فرض ہے. اور کتنا علم فرض ہے بھائی کوئی بتائے گا؟ ہم نے بات کی تھی, کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ جتنا ضروری ہے, بس اتنا فرض ہے. قربانی آپ کے اوپر فرض نہیں ہوئی ہے تو قربانی کا علم آپ کے لیے فرض ہے. حاصل کر لیں, اچھی بات ہے, ثواب ہے, لیکن حاصل کرنا فرض نہیں ہے کیونکہ آپ کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے. زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو زکوٰۃ کا علم بھی آپ کے لیے فرض نہیں. وہ علم یعنی کہ عمل کرنے سے پہلے جو بھی آپ عمل کرنے لگے ہیں اس سے پہلے علم حاصل کرنا کیا ہے؟ وہ فرض ہے. دوسری شرط, دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ یہ علم بیکار ہے, بے معنی ہے, بے مطلب ہے اگر آپ دوسرے اصول کو نہ مانے. وہ کیا ہے؟ یقین. وہ کیا ہے میرے بھائی؟
یقین. اور یقین کے اندر آپ انکار کیا کرتے ہیں؟ کس کا انکار کریں گے یقین میں؟ شک کا. کہ ہر قسم کے شک و شبہات کا میں کیا کرتا ہوں؟ انکار کرتا ہوں. اور مکمل یقین کے ساتھ جو علم مجھے ملا ہے اس کا اقرار کرتا ہوں. یعنی وہ علم اثر کب پیدا کرے گا؟ وہ فاتحہ جس کو اللہ تعالیٰ نے الشفا کہا. یہ فاتحہ کیا ہے؟ شفا ہے آپ کے جادو ٹونے کے لیے، آپ کی بیماری کے لیے. کیا ہے؟ شفا ہے. اب یہ شفا اس وقت بنے گی جب تمہیں یقین ہے کہ یہ شفا ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ یقین نہیں ہوگا تو یہ علم چاہے آپ کے انبار لگ جائے دماغ کے اندر، 2 کنال کی لائبریریاں اکٹھی کر لیں آپ، لیکن وہ بیکار ہے، بے معنی ہے، بے مطلب ہے، کیونکہ آپ کو اس علم پہ یقین نہیں ہے. آپ کو پتا ہے ایک انگریزوں کے اندر ڈپارٹمنٹ ہمارے تو لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اورینٹلسٹ کہتے ہیں ان کو، مستشرقین کہتے ہیں. وہ پتہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے کافر ہی ہیں، لیکن وہ اسلام کا 8 سال عالم کا کورس کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بھائی؟ پورا بنیادی عربی سیکھتے ہیں، اصول الفقہ سیکھتے ہیں، سب کچھ سیکھتے ہیں تاکہ ہم اسلام پہ حملہ کر سکیں، اس کو جھوٹا ثابت کر سکیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اس بات پہ ایمان لائے ہوئے ہیں کہ علم پہلے عمل ہے. یعنی ہم ایویں منہ اٹھا کے عربوں کو یا اسلام کو یا ان کی تاریخ کو رگڑا نہیں لگائیں گے. ہم تو خود عالم ہیں بھائی، بیٹھو بات کر کے دکھاؤ. اور ایسی وہ بات آپ کو پکڑ کے لائیں گے، اچھے خاصے علماء ان کے سامنے چپ کر جاتے ہیں. بندہ حیران رہ جاتا ہے، انہیں تو میرے تو زیادہ پتہ ہے. ایسا دشمن ہے ہمارا. اور پوری کی پوری دنیا، یہ عمران خان وغیرہ، یہ اکثر لوگ جو ہے نا، یہ ان لوگوں کو پڑھتے ہیں کیونکہ وہ اسلام کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ اسلام کا یہ سنہری دور تھا، اسلام میں یہ ہوا، اسلام میں یہ ہوا، اسلام میں یہ. انگلش میں وہ کتابیں بھی لکھتے ہیں. تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار کتنا اچھا غیر مسلم ہے. لیکن وہ مستشرقین ہوتے ہیں، ان کو اورینٹلسٹ بولتے ہیں. اب اس پاس علم ہے لیکن وہ مسلمان ہے کیونکہ اس علم پہ اس کا یقین نہیں ہے. عالم ہے یار، پورا عالم ہوتا ہے، وہ عربی بولتا ہے، اصول بتاتا ہے، لیکن یقین اس کے اندر داخل نہیں ہوا. اور یقین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے سورج مشرق سے نکلتا ہے. کیسا یقین ہے آپ کو؟ میں آپ کو کہوں لکھ کے دو سورج مشرق سے نکلتا ہے، اگر تم جھوٹے ہوئے تو پھانسی پہ لٹکا دوں گا. آپ لکھ کے دو گے بھائی؟ بولے بھائی لکھ کے دو گے؟ یہ ہوتا ہے یقین. کیا آپ کو قرآن و سنت پہ ایسا یقین ہے جیسا آپ کو سورج نکلنے کا یقین ہے؟ اگر نہیں ہے تو کچے ہیں نا، اس لیے آپ کا علم اثر نہیں پیدا کر رہا. نماز تو ہے، روزہ تو ہے، لیکن وہ اثر پیدا نہیں کر رہا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ کرے گا. اس لیے دیکھیں اللہ نے ڈیمانڈ کیا کی ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. فیورٹ آیت کہ گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، تم ہی جیتو گے. کتنی کلیئر سٹیٹمنٹ ہے، کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. تم ہی جیتو گے. شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، ایمان ہونا چاہیے. اور یار سوچ تو صحیح نہ کہ تو جیتے گا، سوچ تو صحیح نہ کم از کم. تو سوچنا بھی گوارا نہیں کرتا، سوچنا بھی گوارا نہیں کرتا. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہ چیز ہے، باہر جاؤ تو اینجو نینجو تو ساڈے مسلمان، باہر جاؤ تو اینجو ساڈے مسلمان. مذاق اڑاتے ہیں اپنی قوم کا، مذاق اڑاتے ہیں اپنے لوگوں کا. تنبیہ کریں، لیکن اب ہماری یہ فطرت بن گئی ہے کہ ہم ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے. ہم ان کے مقام پہ، یہ ان کی جیت ہے بھائی، یہ ہماری جیت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ہار گئے نا. انہوں نے آپ کو یقین کروا دیا، تم ہمارے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. انہوں نے یقین کروا دیا آپ کو، ان کی بات پہ ہم نے یقین کر لیا لیکن اللہ کی بات پہ نہ کیا تو وہ اثر پیدا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں میرے بھائی، اس وقت آپ میڈیا کھول لیں، صرف ایک ہی ڈنڈورا پیٹ رہا ہے میڈیا. کیا پیٹ رہا ہے بھائی؟ سارے بتائیں. ایک ہی مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے پاکستان کا. کیا بنا ہوا ہے؟ نہیں سیال کوٹ نہیں، عام مسئلہ کیا بنا ہوا ہے؟ مہنگائی. کیا بنا ہوا ہے؟ مہنگائی مسئلہ ہے نا. ہر منہ ایویں نہ گل نہ کو بات ایویں شروع کر دیتا ہے، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے جی، مہنگائی بڑی ہو گئی، ایویں شروع کر دیتا، نہ گل نہ کو بات، نہ لیڑی نہ دینی. اب یہ سنیے گا، بڑی اہم بات ہے. ان کو یہ یقین ہو چکا ہے اس نظام کو، اس سسٹم کو، پیسہ نہیں ہوگا ملک چلے گا. بولے بھائی یقین ہے نا؟ یعنی کہ عمران خان جو بات کر رہا ہے، اس کے وزیر جو بات کر رہے ہیں، میڈیا جو بات کر رہا ہے، صرف ایک چیز کی بات کر رہا ہے، پیسہ. یہی کر رہے ہیں وہ؟ بولو یار یہی کر رہے ہیں نا. یعنی کہ ان کا یہ ایمان ہے، پیسہ نہیں نظام کھڑا ہو سکتا، نہیں ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے، نہیں اسلام اس کے بالکل الٹ کھڑا ہے. ایمان نہیں ہے تو تم کسی کا مقابلہ کر سکتے، چاہے پیسہ ہو بھی، چاہے ٹینک ہو، ایٹم بم ہو تیرے پاس. ایمان نہیں ہے تو کخ نہیں ہے، تو کوڑا ہے، اس کے علاوہ تیری کوئی اوقات نہیں. اور دیکھ لو اللہ نے ثابت کیا.
کوڑا ہے یہ ملک. اس حوالے سے کوڑا ملک کس حوالے, طاقت کے حوالے سے. ہم اپنے چھوٹی چھوٹی بات نہیں. سعودی عرب بھائی ہمارا مسلمان بھائی, قرضہ دیا اس نے بھی $3 ارب, 4% سود پہ, $12 کروڑ سود دینا ہم نے, اور اتنی سخت شرطوں پہ دیا ہے IMF, اللہ کی قسم وہ اتنی سخت شرطوں پہ سود نہیں دیا جتنا انہوں نے دیا ہے. 3 دن کے اندر اندر ہم پیسہ واپس مانگ سکتے ہیں, 3 دن کے اندر نہ دیا ہم پاکستانی قانون کو بھی نہیں مانتے, سعودی عرب کے قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا, توڑ لائیں گے. کس لیول کا جھکا ہوگا ہمارا حکمران کے سامنے, آپ اندازہ لگاؤ. سارا کچھ ہے ہمارے پاس, پھر بھی ہم دیکھیں سدھرتے نہیں ہیں, اپنے ایمان کی طرف نہیں جاتے. یہ مر جائیں گے, کبھی ایسی کانفرنس نہیں بلائیں گے کہ آج ہم نے صرف توبہ کرنی ہے بس. آج ہم نے پورے میڈیا کو بلایا, عمران خان نے اپنی پوری کیبنٹ کو بلایا, اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے صرف ایک کام کے لیے, آؤ مل کے توبہ کریں گے کبھی ہے؟ کیونکہ یقین نہیں ہے, ان کا یقین سارا پیسے پہ ہے. اور ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں پیسہ تے کنجنا کل بھی ہوتا ہے. کہاوت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ کیا نہیں ہوتا ان کے پاس, کیا نہیں ہوتا بھائی؟ عزت نہیں ہے, اللہ ان کی طرف نہیں ہے. پیسہ تو فرعون کے پاس بھی تھا. اور اکثریت جو جنگ ہوئی ہے تاریخ میں, یقین کریں فقیر اور بادشاہ کی ہوئی ہے. فقیر ہمیشہ انبیاء ہوئے ہیں اور بادشاہ ہمیشہ کفر ہوا ہے. ابراہیم اور دیکھیں نمرود, ابو جہل اور رسول اللہ دیکھیں, کھانے کو کھ نہیں ہے. یار ہماری پوری تاریخ اس پہ کھڑی ہوئی ہے. ایمان جیتتا ہے وہ بندو, ایمان جیتتا ہے, اور اللہ نے ثابت کیا طالبان کے ذریعے سے بھی. کیا کہ نہیں کیا بھائی؟ پوری دنیا ایک طرف تھی, یہ بیچارے ان پڑھ جاہل جو ہمیں لگتے ہیں وہ ایک طرف تھے. اور CNN والوں نے کہا تھا ملا عمر کو کہ بش 2 ہفتے میں تیرا ستیہ ناش کر دے گا, باز آ جا, واپس آ جا. بش نے کہا ایک وعدہ, ملا عمر نے کہا ایک وعدہ اللہ کا ہے, ایک وعدہ تمہارا ہے, آؤ آزمائیں کس کا وعدہ سچا ہے. اور جب یہ امریکہ گیا دم دبا کے, کتنا پیسہ چھوڑ کے گیا؟ $2300 ارب وہاں پہ ضائع کر کے واپس چلا گیا. ہمارا قرضہ پتہ کتنا ہے؟ 100. کتنا قرضہ ہے؟ 100 ارب. وہ 2300 کھپا کے, دم دبا کے, معافی مانگ کے واپس گیا. تو کسی نے بڑی کمال بات کی, جاؤ کو ملا عمر کی قبر پہ جا کے اس کو بتاؤ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا. ٹینک ہار گئے ہیں, بندوقیں ہار گئی ہیں, 7 لاکھ سے زائد فوجی خودکشی کرنے پہ تیار ہو گئے. یار یہ بندے ہم سے ہارتے, ہم 2 مارتے ہیں 2000 اور نکل آتے. اللہ ثابت کرتا ہے لیکن بندہ نہیں دیکھتا. یقین, اللہ کی قسم ان کا یقین جیتا ہے اور کچھ نہیں جیتا. کچھ ہے ہی نہیں بھائی. آپ کو تو ان کو راکٹ چلانا نہیں آتا, تکا مارتے ہیں, مار کے 15-20 ٹرائیوں کے بعد ان کے راکٹ چل جاتا ہے. اب ان کی ویڈیو دیکھیں, انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں, انہوں نے جہاز کو راکٹ مارا ہے. فوجی کہے گا یہ راکٹ لگ ہی نہیں سکتا, لیکن لگ جاتا ہے. اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور مٹی پھینکی ہے, اور سارے لوگ کیا ہو گئے ہیں؟ اندھے ہو گئے, ان کو نظر نہیں آیا. اللہ کہتا ہے تو نے نہیں پھینکی. وہ کس نے پھینکی ہے؟ وہ ہم نے پھینکی ہے. مٹھی تیری تھی لیکن پھینکنے والا, اب یہ دیکھیں نا, پھینکنے والا اللہ کدھر ہے؟ کہاں ہے اللہ؟ ایمان. اسی لیے تو ایمان ڈیمانڈ کرتا ہوں. اس لیے اسلام یہ کہتا ہے, دیکھیں میں نے یہ موبائل پکڑا ویسے ہوا میں, میں آپ کو کہوں ایمان لاؤ کہ جواد نے موبائل پکڑا ہوا ہے, اس پہ ایمان لانے کو بات ہے بھائی. لیکن یہ موبائل ادھر ہی ہے ہوا میں, لیکن پیچھے جواد کا ہاتھ نہیں, اور میں کہوں جواد نہیں پکڑا ہوا, ایمان لاؤ. یہ ہوتا ہے ایمان. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے اگر میں نظر آ جاؤں, دکھے تمہیں کہ اللہ نے ساری کائنات کو تھاما ہوا ہے, تو ایمان کہے گا. یہی تو بھائی تیرا امتحان ہے کہ میں نے اتنے زیادہ قوانین اتارے, تمہیں کامیابیاں دی, رسول اللہ آئے, انہوں نے سب کچھ حاصل کیا. یہ سب کچھ دلیل کرتا ہے کہ کوئی نظام کا چلانے والا ہے, تو اس پہ یقین کرو. میں تھوڑے کو بھی زیادہ کر دوں گا, تھوڑے کو زیادہ کر دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کمال ہے یار, بات ہے, کمال بات ہے, اللہ کی قسم. اللہ ہمیں ایسا یقین دے دے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بیچارے بھوکے رہتے تھے, اتنے بھوکے تھے, بے ہوش ہو جاتے تھے, چلتے چلتے بے ہوش ہو جاتے تھے. تو وہ روڈ کے کنارے, سڑک کے کنارے بیٹھے تھے. ابو بکر آئے, انہوں نے صدقہ والی روایت سنائی, صدقے والی قرآن کی آیت سنائی. یعنی سیدھا نہیں کہہ رہے کہ مجھے کچھ پیسہ دو, خوددار تھے نا, بھوکے مر رہے ہیں, کھانے کو کھ نہیں ہے, لیکن خودداری گئی, کیونکہ توحید انسان کو خوددار بناتی ہے. اور یہاں پہ بندہ مفت خور ہو چکا ہے,
گھر میں جتنا مرضی سامان پڑا ہے لیکن مفتے کی شے کو وہ نہ کرتا. ہم جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ لوگ زکاتیں دینے والے تھے لیکن کوئی لینے والا نہیں تھا, اس کا پتہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ امیر تھے, اس کا مطلب ہے وہ مطمئن تھے جتنا ہے. ہمارے لوگ مطمئن نہیں ہے, جتنا مرضی گھر میں پڑا ہوا ہے وہ کبھی نہیں کہے گا بھائی الحمدللہ ہمارے پاس ہے, ہمارے ہمسائے کے پاس نہیں, ان کو دیکھو جا کے, کبھی بولے گا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے صدقے والی آیت پڑھی لیکن ابو بکر کو سمجھ نہیں آیا کہ مجھے کیوں سنا رہا ہے یہ آیت, چلے گئے. عمر آئے, پھر آیت پڑھی, پھر چلے گئے. رسول اللہ آئے تو مسکرا دیا. قربان جائے ہمارے نبی کی محبت پہ. اپنے صحابہ کے درد کو کیسا سمجھتے تھے. میں سمجھ رہا ہوں تو کہاں سے بول رہا ہے. آپ نے کہا او ابو ہریرہ میرے ساتھ, بڑی مشہور حدیث ہے, میرے ساتھ آؤ. ساتھ گئے, دیکھا گھر میں صرف دودھ کا ایک پیالہ ہے. کتنا پیالہ بھائی؟ دکھنے میں تھوڑا ہے نا, مادہ تھوڑا ہے, ایک پیالہ ہے دودھ کا. آپ نے کہا صحابہ صفہ سب کو بلا لو, کیونکہ ابو ہریرہ کون؟ صفہ ہی ہیں. صفہ والے کون تھے؟ جو غریب ترین صحابہ اور مسجد میں بیچارے رہتے تھے. آپ نے کہا ساروں کو بلا لو. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ٹینشن میں آ گیا, بھوک مجھے لگی ہوئی ہے, آیتیں میں سنا رہا ہوں, آپ ساروں کو بلا رہے ہیں. اچھا پھر چیک کیجئے گا ذرا, سجی سائڈ سے شروع کرتے تھے ہمارے نبی, ابو ہریرہ کھبی پہ بیٹھے ہیں. آپ نے کہا ساروں کو پلانا شروع کرو. ابو ہریرہ پھر پریشان, اللہ پتہ نہیں میری واری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ایک پیالہ دودھ ساروں نے پیا لیکن دودھ ختم نہیں ہوا, یہاں تک کہ آخر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پیا. پھر ہمارے نبی نے سب کا جھوٹا پیا ہے, ہمارے نبی نے آخر میں پیا ہے, کیونکہ میرے نبی کا ایمان ہے یہ دودھ ختم ہو سکتا, کیونکہ اللہ ہمیں بھوکا نہیں مارے گا. اللہ, یہ ہوتا ہے ایمان. اور میں آپ کو سچا واقعہ سنا رہا ہوں. اللہ کے بشی معاف فرمایا, صوفی محمد عبداللہ ان کا نام ہے, اہل حدیث ہی ہے, عالم ہے, یا صوفی عاشق کچھ ایسے ہیں, ہمارے دوست ہیں. ان کے آگے سے وہ استاد تھے, جگہ دوں کو لاہور آ گئے. ان کے آگے سے وہ استاد تھے. سنیے کہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں. ہمیں لگتا ہے کہ کرامتیں صرف درباروں پہ ہوتی ہیں. کرامت میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوتی ہے, اللہ کی مدد ہوتی ہے. وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کرامت کا انکار ہم نے کرنا نہیں ہے, لیکن اس کرامت کو کیش نہیں کروانا, اس کرامت کی نام پہ ہمیں کسی کو اندھا نہیں کرنا, کسی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا. یہ اسلام ہوتا ہے, یہ اصل ولی ہوتے ہیں. یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ استاد کے گھر شاگرد ان کو ملنے کے لیے گئے. یہ ابھی حال ہی میں وہ استاد ہیں, میں ان کا نام بھی آپ کو سینڈ کروں گا. تو میرا بڑا دل ہے کہ میں ان جا کو ملوں. ایسے لوگ بھی الحمدللہ آج موجود ہیں. تو کہتے ہیں بچے آگے بیٹھے ہیں, انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹا وہ دودھ لے کے آؤ. تو بیٹی کے اندر سے آواز آئی ہے, ابا جان دیگچی میں دودھ نہیں ہے, دیگچی میں نہیں ہے. کہنے لگے بیٹا ایسے نہیں کہتے, جاؤ اور پھر دیکھو. انہوں نے نیچے دیکھا ہے, پتہ نہیں اللہ سے کیا کہا ہے انہوں نے. یہ سچا واقعہ سنا ہوا. کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کی ہے. انہوں نے کہا بیٹا ایسے نہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہے, کہو اللہ دے گا, اللہ دے گا. کیسے؟ میں اللہ نہیں ہوں, میں بندہ ہوں. اگر مجھے سمجھ آ جائے کہ اللہ کیسے کام کرتا ہے تو رب میں نہ بن جاؤں. کیا خیال ہے؟ کیونکہ بندہ یہ سمجھے کیسے ہوگا یہ, تو رب بن جا. پھر تو بندہ بننا, رب کیوں بنتا ہے؟ یہ میرا ہے نا مسئلہ کہ میں نے تجھے کیسے دینا ہے, تیرا مسئلہ نہیں ہے, میرا مسئلہ ہے. یہ کیسے ہوگا؟ ہمارا بندہ کہتا ہے پہلے منصابت کر کے میں ہوئے گا. اللہ کہتا ہے ایمان نام کی پھر چیز کیا ہوتی ہے. یقین جانے میرے بھائی, وہ بچی اندر گئی ہے اور دودھ کے گلاس لے کے الحمدللہ سامنے آ کے پیش کیا ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے جو میرے پہ بھروسہ کرتا ہے میں اس کا بھروسہ ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد. میں اپنے وعدے خلاف نہیں جاتا. بندہ بے وفائی کرتا ہے, بندہ دور ہو جاتا ہے, میں دور نہیں جاتا. وہ شخص تھا نا, یہ ہوتا ہے یقین. وہ بارش کے لیے میدان میں اکٹھے ہونے کے لیے دعا کرنے کے لیے گئے. بڑی مشہور بات ہے, سارے دعا کرنے کے لیے گئے کہ آؤ یار بڑے عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی, اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو ایک بچہ چھتری لے کے گیا. کسی نے کہا مذاق اڑا رہا ہے ہماری کمزوریوں کا, ہمارے دکھوں کا, تکلیفوں کا. کہنے لگا میرا اللہ بھائی ایمان ہے, واپسی پہ بارش ہو جائے گی. یہ ایمان ہوتا ہے بھائی. آپ تو رسک لینے جا رہے ہیں نا, چلو چیک کر لیتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں. وہ پورے ایمان کے ساتھ جا رہا ہے اور الحمدللہ اللہ نے بارش دی, کیونکہ واپسی پہ چھتری صرف اس کے پاس ہے, باقی لوگ بھیگ کے واپس آئے. اللہ اکبر. تو میرے بھائی یقین کوئی اثر پیدا نہیں کرتا, علم اگر اثر پیدا نہیں کرتا جب علم میں یقین شامل نہ ہو جائے. پھر وہ تھوڑا بھی ہو اللہ اس کو زیادہ کر دیتا ہے. اور اس کے اندر اصول کیا ہے؟ جیسے وہاں پہ اصول تھا کہ علم پہلے عمل بعد میں, یہاں پہ بھی اصول ہے
شک شیطان کی طرف سے ہے، یقین اللہ کی طرف سے۔ آپ کو شک ہے کہ یہ امت سدھرے گی، آپ کو شک ہے کہ نوجوان سدھرے گا، آپ کو شک ہے اپنے بچے پہ، آپ کو شک کی بات کر رہا ہوں، یہ شیطان ہے۔ اگر شک کو بھی یقین میں بدلنا چاہتے ہو تو کیسے بدلو گے بھائی؟ علم سے۔ علم کی شرط کو چھوڑنا نہیں ہے، پہلے علم لے کے آؤ، تحقیق کرو، وہ تحقیق بتائے گی تو شک میں جھوٹا ہے یا تو شک میں سچا ہے۔ ہمیں اپنی اولاد پہ بھی آج یقین ہے، بولیں سچی سچی دس تو کتوں آیا ہے؟ یہ جو جملہ ہے نا، اولاد کے کانفیڈنس اور اعتماد کو ایٹم بم مارنے والا جملہ ہے۔ سچی سچی دس تو کتوں آیا ہے؟ مطلب آپ کو یقین اعتماد اپنے بچے پہ نہیں، اپنے خون پہ نہیں ہے، امت پہ کہاں ہوگا؟ میں آپ کو اکٹھا کروں کہ میں کہوں کہ بھائی محلے کے لیے ہم یہ کام کر سکتے ہیں، میرے نبی نے کیا تھا، انہوں نے مدینہ کھڑا کیا تھا، کوئی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ علم ہے، سبحان اللہ بھی کہیں گے، نعرہ بھی لگائیں گے، لیکن اس علم کو یقین کی حد تک نہیں ہونے کی وجہ سے میدان میں نہیں آئیں گے، عمل نہیں کریں گے۔ تو یہ دوسری شرط ہے۔ بہرحال ہم نے اس پہ تفصیل بات کر چکے ہیں اپنے پچھلے درس میں۔ تو بھائی جیسے پہلے پہ آپ نے قبول کہا ہے، تو دوسرا وعدہ آپ اللہ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یا اللہ میں ہر قسم کے شک و شبہات کا انکار کرتا ہوں اور مکمل کامل یقین کا اقرار کرتا ہوں۔ تو بھائی قبول ہے، یہ دوسرا وعدہ ہے۔ آپ نے یہ کلمہ طیبہ کے تحت، لا الہ الا اللہ کے تحت اللہ سے وعدہ کیا۔ تیسرا وعدہ وہ کیا ہے؟ قبول۔ کیا ہے میرے بھائی؟ قبول ہے۔ یعنی یہ جو میں نے یقین کیا اس علم پہ، اب اس علم اور یقین کو میں ہر لحاظ سے کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں۔ اور اس میں آپ کا وعدہ کیا ہے کہ دین کے کسی بھی جزو کا انکار کا میں انکار کرتا ہوں اور مکمل دین اس کی ہر مشکل کے ساتھ میں قبول کرنے کا اقرار کرتا ہوں۔ کیونکہ ایسا نہیں ہے دین کوڑا کوڑا، تھو تھو تے مٹھا مٹھا ہپ ہپ، یہ دین نہیں ہے۔ آپ کی تیسری شرط آتی ہے، تیسرا مطالبہ اللہ کا آتا ہے، وہ کیا ہے؟ قبول ہے۔ بالکل ویسے جیسے آپ کی جب شادی ہوتی ہے اور بیگم اور شوہر بیٹھے ہیں اور پھر مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ بھئی آپ کو یہ عورت قبول ہے، تو وہ آپ کیا کہتے ہیں؟ قبول ہے۔ کیا مانی؟ کہ صرف اس کو میں نے روٹی کھلانی ہے، اگر بیمار ہوگی تو میں نے واپس کر دینی ہے؟ کیا خیال ہے؟ بھئی بیمار ہوگی تم جانو، تمہارے گھر والے جانے، یہ مجھے قبول نہیں ہے، مجھے یہ جیتی جاگتی ہٹی کٹی قبول ہے، اس کے علاوہ قبول نہیں ہے۔ شادی ہوگی بھائی؟ وہ بولو بھائی شادی ہوگی بھیا ہوں جیویں دی یہ قبول ہے، اس کو اللہ نہ کرے کل کینسر ہو جائے، قبول ہے؟ یہ تیری بات نہ مانے، ہو سکتا ہے تجھے تنگ کرے پریشان کرے، قبول ہے؟ یعنی کہ اس کی ہر ایچی بیچی کے ساتھ تم اس کو کیا کر رہے ہو؟ قبول کر رہے ہو، تب کہنا ہے قبول ہے، وگرنہ ناٹک کر رہے ہو بھائی، ڈرامہ کر رہے ہو۔ اوپر سے قانونی طور پہ شادی تو ہو جائے گی، لیکن اس شادی کے اندر برکت پیدا، کیونکہ اندروں کچھ اور ہو تو باہروں، بولو بھائی باہروں کچھ اور ہے۔ یہی اللہ کہہ رہا ہے، یہ جو تجھے علم ملا ہے اس علم پہ تو نے یقین بھی کر لیا ہے، قبول ہے؟ بندہ کہتا ہے جی قبول ہے، دیکھ لینا داڑھی رکھو گے طنز آئے گا، دیکھ لینا خاتون پردہ کرے گی، ہو سکتا تیرا رشتہ ہی نہ ہو، دیکھ لینا توحید پر ڈٹو گے پورا خاندان تیرا ستیہ ناش کر دے گا، قبول ہے؟ تو صحابہ کو یہ پتا تھا کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے، کس شے کو قبول کر رہے ہیں، کہ بلال کو تپتی ریت پہ لیٹنا پڑے گا، اوپر پتھر رکھوانے پڑیں گے، اس کے باوجود کیا کرنا ہے؟ اسلام چھوڑنا، کیونکہ تو نے قبول کیا تھا کہ ہر مشکل، ہر پریشانی، طوفان، آندھی چکھڑ کچھ بھی آ جائے ہمیں قبول ہے، کیونکہ جو چس ہمیں آ گئی ہے، جو سمجھ ہمیں آ گئی ہے، جو معرفت ہمیں اللہ کی آ گئی ہے، اب اس سے پیچھے ہٹ سکتے، مجھے قبول ہے۔ اب سنیے گا بھائی، کو بندہ کو بیچارہ باپ ارادہ کرتا ہے بچی کا شادی کروں گا تو دین کی بنیاد پہ کروں گا، تقوی کی بنیاد پہ کروں گا۔ اب سنیے گا بھائی، بڑی اہم بات ہے۔ وہ یہ سوچ کے فکر لے کے جب میدان میں جاتا ہے، فیلڈ میں جاتا ہے، رشتہ ملتا؟ بولے بھائی رشتہ نہیں ملتا، دین والے لوگ نہیں ملتے۔ اللہ کہتا ہے پاویں بچی مر جائے، ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، اپنے اصول پہ سمجھوتا، لیکن یہ کر جاتا ہے کہ نہیں؟ کی کریا وسا ہوں رشتے نہیں لب دے، پھر پیسے ہی دیکھتا ہے۔
نہیں دیکھتا کہ وہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، نہیں دیکھتا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے کہ نہیں ہے، لیکن 1-2 مہینے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ جواب دے جاتا ہے، لیکن تو نے تو قبول کیا تھا۔ یہ ہوتا ہے قبول۔ یہ کچھ بھی ہو جائے پیچھے ہٹوں گا، ہماری چھوٹی سی آزمائش آتی ہے، یقین کریں، چھوٹی سی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت آتی ہے، ہم ستیہ ناش کر دیتے ہیں اپنے پورے ایمان کا۔ میں عمران خان کا کوئی میرے بھائی یہاں پہ سپورٹر بن کے بات نہیں کر رہا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، جو بھی حکومت ہوتی ہے اسی کی مثال دی جاتی ہے۔ اگر حکومت آپ کو کہتی ہے کہ ہمارا ساتھ دیں، ہمارا ساتھ دیں، ہم اس ملک کو ٹھیک کریں گے، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، اب جو بھی ان کے ووٹرز ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن ساتھ دینے کے ساتھ ہی میں نے کہا نا دنیا میں بھی یہی شرطیں ہیں، آخرت کی یہ بھی شرطیں ہیں، لیکن جب یہ ساتھ دو گے تو ہو سکتا ہے جب IMF انکار کر دے، پیسہ نہیں دیں گے، تو ملک میں مہنگائی کا سیلاب آئے گا۔ شکوہ تو نہیں کرو گے؟ جی نہیں کریں گے، جی قبول ہے، دیکھ لینا، ہو سکتا ہے بتی کاٹ دیں ہماری، کیونکہ ہم نے اس کے اوپر ٹیکس نہیں دیا IMF کو، بتی کاٹ دیں ہماری، گرمی کے اندر تھوڑی برداشت کر لو گے؟ جی قبول ہے انشاءاللہ، تسی بسم اللہ پڑھو۔ کیا اس انداز سے کوئی آج کی حکومت کو سپورٹ کر سکتا ہے بھائی؟ بولیں صحابہ نے اس طرح سپورٹ کیا تھا، پتھر باندھیں گے بھائی، پتھر باندھیں گے، 3 مہینے روٹی نہیں مل رہی ہے، کھجور چوس رہے ہیں، چوس کے بیگ میں رکھ لیتے تھے تاکہ کھجور ختم ہو گئی تو بھوکے مر جائیں گے، لیکن شکایت کی۔ بنی اسرائیل کی تیری قوم نہیں تھی جو موسیٰ کیا کہتے تھے؟ تیرے پیچھے آگے سانو فائدہ کی، اسی تے لٹن ڈے ہیں، اسی تے مرن ڈے ہیں، کتھے ہی مدینہ، کہاں ہے وہ خلافت، کہاں ہے وہ نظام؟ بالکل بنی اسرائیل یہی کہتے تھے، اور جب بات آتی تھی کہ لڑو تو کیا کہتے تھے؟ تو تیرا رب لڑ، ہم تو یہ بیٹھے ہیں۔ کیا آج مسلمان ایسے ہی نہیں ہیں؟ وہ کیا کہتا ہے؟ AC والے کمرے میں بیٹھ کر سامنے میرے پھلے پڑے ہوں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہو، نظام لے کر آؤ، وہ نظام مجھے قبول ہے، میں کاخ نہیں کرنا، مجھے تو یہ قبول ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے، ناٹک کر رہا ہے، منافقت کر رہا ہے، کلمے کے اندر تو نے اقرار کچھ اور کیا تھا، اب تو بدل گیا۔ اور یاد رکھے میرے بھائی، جیسے معاہدہ ہوتا ہے نا، معاہدے میں ایک پارٹی اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ جائے تو معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ بولے بھائی معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ نالیفائی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے، اللہ نے کہا کون جیتے گا؟ بھائی اللہ نے کیا کہا کون جیتے گا؟ تم جیتو گے، یہ معاہدہ میرا۔ کب؟ جب یہ مطالبات ہیں، آپ نے مطالبہ توڑا، معاہدہ ٹوٹ گئے، ہم 180 کروڑ ہونے کے باوجود ٹوٹ گئے بھائی، کیونکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں اپنے وعدے کے خلاف، میری سنت اٹل ہے، میرے طریقے اٹل ہیں، میری محبت اتنی سستی نہیں ہے جو گہرے نتو خیروں کو مل جائے، اس کے لیے بھائی بہت کچھ قبول کرنا پڑتا ہے۔ میں کبھی تمہیں اولاد کے چھین لینے سے آزماؤں گا، کبھی تمہیں پکا کر کے آزماؤں گا، کبھی سب کچھ چھین کے تیرے سے آزماؤں گا، قبول ہے؟ جی اللہ قبول ہے۔ وہ یاد ہے نا، اللہ اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب سب کچھ لے کے آ گئے تھے بھائی، کتنا یقین ہے ان کو، یہ ہوتا ہے ایمان، سب کچھ لے کے آ گئے اور دیوار پہ ہاتھ مار رہے ہیں کہ کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے جو میں گھر میں چھوڑوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے دے دینی۔ ٹاٹ پہنا ہوا ہے بھائی، ٹاٹ، کپڑے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا ہم کیا قبول کر رہے ہیں۔ سنیے گا، اللہ نے جبریل کے ذریعے پیغام بھجوایا، ابو بکر سے پوچھو تو اللہ سے راضی ہے؟ سب کچھ لٹا دیا تم نے، نہ گھر ہے نہ بات، تو اللہ سے راضی، یعنی الٹ ہو رہا ہے۔ ابو بکر کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ابو بکر سے پوچھ رہا ہے تو راضی ہے میرے سے؟ میں نے تو سب کچھ لے لیا تیرا، کچھ بھی نہیں چھوڑا تیرے پاس۔ اچھا ابو بکر کو یہ یاد بھی نہیں رہا، جب یہ بات سنی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یاد بھی نہیں رہا کہ میں نے سب کچھ لٹایا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے میرا نام لیا ہے، میرا نام، کون ہوں میں؟ ابو قحافہ کا بیٹا، کیا اوقات ہے میری؟ اللہ نے میرا نام لیا۔ وہ اسی کے اندر غرق ہو کے، فنا ہو کے، محبت کے اندر اللہ تعالیٰ کی سرشار ہو کے سب کچھ قبول کر جاتے تھے، ان کو تکلیف بھی نہیں ہوتی تھی بھائی۔ ہماری صرف بتی چلا جائے آدھا گھنٹہ، یقین کریں، ہم کہتے ہیں ہمارا ملک انڈیا کے ہاتھوں بک چکا ہے، یہود کے ہاتھ بک چکا ہے، ختم ہو گیا ہے، فنا ہو گیا ہے۔ آپ نے کیا قبول کیا بھائی؟ یعنی دیکھیں، یہ دیکھیں بڑی اہم بات ہے بھائی، چاہے قبول کرو نہ کرو، برداشت تو کرنا ہی کرنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ پاویں گالاں کٹ کے کر لو، پاویں دعاواں دے کے کر لو، ہاں جی، یہ یاد میں نا گالاں کٹ کے سب کچھ ٹھیک ہو جاوے۔ گالاں کٹ رہے ہیں ہر بندہ یقین کرے منفی ہو رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، اپنے ملک کو بد دعائیں دے رہا ہے، کی لبیا بھائی، کی لبیا؟ اس لیے یہ بڑی اہم بات میں کرنے لگا ہوں، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، کیونکہ یہ قرآن ہے، سورہ العصر ہے، والعصر، اللہ قسم اٹھا کے ایک بات کر رہا ہے، قسم ہے کس کو؟ اللہ قسم اٹھا رہا ہے بھائی، کیا ضرورت ہے اس کو؟ ان الانسان لفی خسر،
جب تک تو اس دھرتی پہ ہے خسارہ ہے. یعنی چاہے تو ولی بن جا, چاہے تو دنیا دار بن جا, کھجل خرابی مسٹ ہے. کھجل تو ہونا ہے بھائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجل نہیں ہوئے بھائی, دانت نہیں ٹوٹے, گھر سے بے گھر نہیں ہوئے, بیٹیوں کو طلاق نہیں ہوئی کہ وہ رحمت للعالمین طلاق ہوئی ہے تو ان کے منہ سے بھی بد دعا نکل گئی کہ تمہارا کیا کیا تم نے میری بچوں کو, ان کو طلاق دے کے مجھے گھر بٹھا دیا. رحمت للعالمین ہے, کھجل ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے کھجل ہونا مسٹ ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, خسارہ ہے. اچھا خسارہ پتہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہمارے لوگوں کو خسارہ نہیں پتا. خسارہ ہوتا ہے کہ آپ نے سرمایہ لگایا 100 روپے کا مال خریدا, سوچا تھا 110 ملیں گے, منافع تو کیا ملنا تھا 100 بھی ڈوب جائے, اس کو خسارہ کہتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ خسارہ ہے. تو کھجل ہونا مسٹ ہے, لازم ہو گئے, چاہے ہم دنیا دار فرعون بن جاؤ. تھوڑا کھجل ہوا ہے بھائی جب اس کو پتا چلا کہ نجومیوں نے بتایا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا تیری سلطنت ڈبا دے گا. تھوڑا کھجل ہوا, رات کو سو رہا, نیند نہیں آ رہی اس کو, پتہ نہیں کب کو کہاں سے نکلا مجھے ذبح کر دے. کھجل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ لیکن دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کہ بھائی بنی اسرائیل کو چھڑاؤ, لے کے آؤ, کھجل وہ بھی ہو رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کھجل تو مسٹ ہے, یہ دنیا کی ریت ہے. کھجل میرے لیے ہو جاؤ اور ہمیش کی جنتوں کے مالک بن جاؤ, بس یہ بات ہے. بس فرق یہ ہے کہ کوئی کھجل دنیا کے لیے ہو رہا ہے اور کوئی کھجل آخرت کے لیے ہو رہا ہے. جو آخرت کے لیے ہو رہا ہے کھجل وہ کامیاب ہے, اور جو دنیا کے لیے ہو رہا ہے یہ ناکام ہے. بس یہ فرق ہے. تم اگر یہ سوچتے ہو نا کہ دین کو چھوڑ دو, دنیا ٹھیک کرو, پیسہ کما لو, کھجل تمہیں پھر بھی ہونا ہے. 8 گھنٹے کھوتا بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا؟ وہ بولو مالک کے پیچھے پیچھے گیا ہوا ہے, 15 تاریخ تک تجھے تنخواہ نہیں مل رہی ہے, تنخواہ دے دے, ہائے مجھے تنخواہ دے دے, ہائے تنخواہ دے دے. بھکاری بن گیا ہے. کھجل تو ہو رہا ہے بھائی, کھجل تو ہوگا. اللہ کہتا ہے یہ کھجل میرے لیے ہو جا. ایک شاید تمہیں لازم ملے گی, وہ اطمینان قلب ہے. اطمینان تجھے لازم ملے. اس لیے ابن تیمیہ پتہ کہتے تھے وہ کیا جنگ کرو گے تم ہمارے ساتھ, اگر تمہیں معلوم ہو جائے ہمارے سینے میں کیا سکون اور اطمینان ہے, تم اپنی ساری دنیا کی طاقتیں ملا لو, صرف اس سکون کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے, لیکن تمہیں مل سکتا. ہم تو جنت اپنے سینے میں لے کے گھومتے ہیں. واہ اکبر. یہ دیکھا, یہ یقین, یہ فکر, یہ سوچ کیوں آئی ہے؟ اللہ کم از کم مومن کو یہ ضرور عطا کرتا ہے اطمینان. سب کچھ کھو کے بھی وہ مسکراتا ہے, اور دوسری طرف کافر سب کچھ حاصل کر کے بھی تکلیف میں رہتا ہے. اور بڑی کمال بات بھائی دیکھیں, جو درویش گزرے نا, جن کو واقعی درویش کہتے ہیں, یعنی کہ جو صوفی لوگ ہوتے تھے, زہد والے تھے. کتاب الزہد باقاعدہ حدیث کے چیپٹرز کے اندر شامل ہے. زہد کیا ہوتا ہے؟ دنیا ہاتھ میں, دین انسان کے دل میں ہو, بس یہ زہد ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بادشاہوں کے ڈیروں پہ جو درویشوں کے ان بزرگوں کے ڈیروں پہ کون آتے تھے؟ بادشاہ آ رہے ہیں. کیوں بھلا؟ یہ بڑی اہم بات ہے. میرے پاس پیسہ ہے, 4 پراڈو کھڑی ہوئی ہیں, ارمانی کی میں سوٹ پہن رہا ہوں, میں MNA بھی ہوں, ہر پارٹی کے اندر میرا کوئی نہ کوئی گھر والا موجود ہے. میرا تو بنتا ہے, سمجھ آتا ہے کہ لوگ میرے پیچھے بھاگے کتوں کی طرح. تیرے پاس کیا ہے؟ تیرے پاس کیا ہے بھائی؟ ساری دنیا تیرے قدموں میں بیٹھی رہتی ہے, تیرے پاس آ کے دعائیں کروا رہی ہے, تیرے پاس تو کخ نہیں ہے. تیرے پاس کیا ہے؟ یہ چیز بادشاہوں کو مر جاتی تھی دماغ سے. ہم مرنے والے ہوئے اپنی طاقت کے لیے, اور یہ فقیر آدمی بیٹھک کے اندر ایک تقریر کر رہا ہے اور لوگ مجمع مانا کہ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, دعائیں کروا رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں, وہی عزت جو ہمیں ملنی چاہیے. یہ ان کی مت مارتی تھی. اور وہ عزت کس کی وجہ سے مل رہی ہے؟ ایمان کی وجہ سے عزت مل رہی ہے. تو میرے بھائی, ہم نے یہ کہہ تو دیا کہ اللہ تو ہمارا رب, ہمیں قبول ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے نبی قبول ہے, لیکن ہم نے یہ سوچا نہیں ہے قبول ہونا